قیامت سے پہلے جو ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوگا زمین پر، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تفصیلات ہم قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ اتنا زیادہ اسلامی روایات کا ذخیرہ ہے اس متعلق کہ آیت اللہ صافی گل پائگانی نے اپنی کتاب منتخب العصر میں 2870 روایات کی تعداد بتائی ہے جو کہ امام زمانہ سے متعلق آئی ہیں، اور پھر اس کی انہوں نے الگ الگ کیٹیگریز بھی کیے ہیں جو ابھی ہمیں بیان نہیں کرنا، لیکن تقریباً ایک تعداد کا جو مجموعہ امام سے متعلق ملتا ہے اس کی تعداد ہے 2870۔ منتخب العصر آیت اللہ صافی گل پائگانی کی کتاب، طالبات جس وقت ایران گئی تھیں تو آیت اللہ صافی گل پائگانی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کی کتاب ہے۔ اچھا، ہم کچھ ایسی علامات کا بھی تذکرہ کر رہے تھے جو کہ پوری ہو چکی ہیں یا جس کا مستقبل قریب کے اندر پورے ہونے کا امکانات موجود ہیں۔ البتہ اگر ہم ظہور امام کی علامات کو درجہ بندی کریں کہ اس زمانے کے لوگوں کے معاشرتی حالات کس طرح سے ہوں گے، سوشل ویلیوز کیا ہوں گی، ثقافتی طرز عمل کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا تو جب مطالعہ کرتے ہیں تو روایت میں شاید ہی بلکہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جو نشانی پوری نہ ہو چکی ہو۔ مثلا پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے صاحب رائے لوگ فاسق ہو جائیں گے، یہ آخری زمانے کی نشانیاں سب بتائی گئیں، صاحب الرائے لوگ فاسق ہو جائیں گے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر پڑھے لکھے مشہور ہیں، یہ فاسق و فاجر بن جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو جتنا زیادہ دنیاوی علم کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اور صاحب الرائے ہو جاتا ہے، وہ عمل سے بڑا دور نظر آتا ہے، داڑھی اس کی منڈی ہوئی ہوتی ہے، عورت اگر کوئی ایسی ہے تو وہ بے پردہ ہوتی ہے۔ صاحب الرائے جب تمہارے فاسق ہو جائیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں جب تمہیں سوائے بخیل سرمایہ دار کے، دنیا پرست عالموں کے، فاسق و فاجر بوڑھوں کے، بے حیا لڑکوں کے اور احمق عورتوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کے الفاظ جو انہوں نے خصوصیات بتائی ہیں، بخیل سرمایہ داروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، دنیا پرست عالموں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، فاسق و فاجر بوڑھوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، بے حیا لڑکوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اور احمق عورتوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں، پیغمبر اسلام ایسا کب ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا جب دین تمہاری زبانوں کی حد تک رہ جائے گا، اور پھر پیغمبر نے اور علامتیں بھی بتائیں۔ جب اور علامتیں ذکر کی بڑے تفصیل کے ساتھ، میں تو بہت مختصر کر کے چیدہ پیش کر رہا ہوں، تو صحابہ کا ایک گروہ اور کھڑا ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ آخر ایسا کب ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب نمازوں میں تاخیر کی جائے گی، اول وقت پہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں جب تاخیر کی جائے گی، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کرنے لگیں گے، عورتیں جب بے حیا ہو جائیں گی اور تکبر دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، اس طرح سے جس طریقے سے زہر جسموں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب لوگ فرائض دینیہ کو حقیر سمجھنے لگیں گے، کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیں گے کہ یہ سب چیزیں بھی کتنی اہم ہیں، اگر کوئی کرنے بھی جائے گا تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا کہ آج کل کے دور میں بھلا کیسے ممکن ہے۔ جب فرائض دینیہ لوگ حقیر سمجھنے لگیں گے، اور جب سرمایہ دار پیسوں کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کرنے لگیں گے، ان کی زبانیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی ان کی گفتار اور گفتگو، لیکن ان کے دل حنظل سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ بہار الانوار میں پوری روایات ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، ایک اور روایت بھی ہے جو کہ پیغمبر اسلام ہی سے مروی ہے، اور حضرت سلمان فارسی جس کے راوی، کہ پیغمبر نے فرمایا لوگ اس زمانے میں
غیر خدا کے لیے علم فقہ کو حاصل کریں گے، اپنی معاشرے کے اندر ایک نام و نمود کے لیے، بڑائی کے لیے، اپنی معلومات کا رعب جھاڑنے کے لیے غیر خدا کے لیے علم دین کو حاصل کریں گے، علم فقہ کو حاصل کریں گے۔ دنیا کی طرف اس زمانے میں لوگ شدید میلان رکھتے ہوں گے، ان کا دلی جھکاؤ بہت زیادہ دنیا کی طرف ہوگا، لوگ امر و نہی سے نفرت کرنے لگیں گے، ورنہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہے۔ لوگ نفرت کرنے لگیں گے اس سے، امر و نہی کرنے والوں سے، امر و نہی سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی۔ انسانی مسائل پر وہ لوگ گفتگو کرنے لگیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ باقاعدہ کتنے ہی آن لائن قسم کے پروگرام ٹی وی پر آتے ہیں جس میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس گفتگو کے اہل ہی نہیں ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی کے اندر باقاعدہ پوری روایت ہے جس میں پیغمبر نے ساری شرطیں بتائیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ دولت کے لیے شادیاں کریں گے، اس زمانے میں جو پست لوگ ہیں وہ بلند ہو جائیں گے اور بلند لوگ جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ۔ پیغمبر دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہے ہیں۔ ان کی عورتیں اس زمانے میں جو ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے بھی ایسی ہوں گی گویا بے لباس ہیں، یعنی اس زمانے میں جسم چھپانے کے لیے لباس نہیں پہنا جائے گا بلکہ جسم کو ظاہر کرنے کے لیے عورتیں لباس پہنیں گی۔ ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی۔ اکثر علماء نے اس کا یہ تعبیر بھی پیش کی ہے، ایک تو یہ کہ لوگ ان کی باتیں ہر صورت میں ماننے لگیں گے، ہر غلط بات کو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو جس طریقے سے کہ مغربی تہذیب ہے کہ ہر جگہ عورتوں کو آگے کیا جاتا ہے، یعنی لیڈیز فرسٹ، عورتیں ان کا قبلہ ہو جائیں گی۔ لا مسلمین ولا نصارا، اس زمانے میں لوگ یہ جو افراد ہوں گے نہ یہ مسلمان ہوں گے اور نہ یہ عیسائی ہوں گے۔ ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ بہرحال علماء نے ایک مثال بھی لکھی ہے اس کی کہ بہرحال ٹائی کا پہننا حرام تو نہیں، لیکن بہرحال ٹائی عیسائیت کا ایک شعار تو ہے۔ اس زمانے میں لوگ اتنی ثقافت سے عیسائیت کی اتنی مروب ہو جائیں گے کہ طرز عمل پورا وہ طریقہ کار اختیار کر لیں گے کہ لوگ جب وہ ٹائی اگر وہ پہنے ہوئے ان کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ عیسائی ہیں تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو عیسائی نہیں ہوں، اور اگر اس سے پوچھا جائے گا مسلمان تو اگر وہ ہاں بھی کہے گا تو بھی اس کا طرز عمل اور ثقافت اس کے قول کی نفی کر رہا ہوگا۔ لا مسلمین ولا نصارا، نہ ایسے لوگ مسلمان ہوں گے اور نہ ہی عیسائی ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ عیسائیت کا کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ ہمارے جو دور ہے اس کے اندر ان کی ثقافت کتنی زیادہ چھا گئی ہے، ورنہ لا مسلمین نہ مسلمان ہوں گے اور نہ یہودی، یہ والا جملہ بھی آ سکتا تھا، لیکن عیسائیوں کا خاص طور پر تذکر آیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایسا زمانہ آئے گا جب ائمہ کی قبور کو لوگ خراب کر دیں گے، قبابل ائمہ بالبنادق، بندوقوں کے ذریعے ائمہ کی قبور کو خراب کیا جائے گا۔ کتنے معاشرے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور کے اندر باقاعدہ بالبنادق، بندوقوں کے ذریعے، یہ روایت کے اندر تذکرہ آیا۔ ابو ذر سے ایک اور روایت ہے آخری زمانے کے سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگ سود کے استعمال سے بالکل نہ شرمائیں گے۔ باقاعدہ بڑا فخریہ بیان کیا جائے گا کہ مثلا ہماری فلاں بینک کے اندر جاب ہے اور یہ ان کا عہدہ ہے اور فلاں پریولیجز ان کو وہاں سے مل رہے ہیں، اور لوگ ایسی اسکیموں کے اندر پیسہ لگا کے اور سود کو حاصل کریں گے۔ لوگ سود کے استعمال سے نہیں شرمائیں گے۔ اس وقت دین پر جو قائم افراد ہوں گے ان کا اجر 50 مومنین کے اعمال کے اجر کے برابر قرار دیا جائے گا۔ یعنی واقعی جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو کتنا زیادہ ایسے افراد کو دین پر قائم رکھنا مشکل ہوگا، تو انہیں ایک مومن کو 50 مومنین کے اجر کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ابن مسعود کی ایک اور روایت میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں عورتوں کا مہر اور گھوڑوں کی قیمت، دوسرے الفاظ میں گاڑیوں کی قیمت، اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد پھر قیامت تک اس کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہ تو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی، ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں لوگ دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں گے، یعنی آخرت
کہ بجائے دنیا کے ذریعے دین کو حاصل کریں گے، دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں گے، اور دنیا کے کاموں کو آخرت کے کاموں پر مقدم کر دیں گے۔ اس زمانے میں مولا فرماتے ہیں سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتہ دنوں کے برابر ہو جائے گا، اور دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے، مولا اس کی بہت پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سب چیزیں گزریں گی، انسان کی مصروفیت کا یہ عالم ہو جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ سے کینہ رکھے گا، سوہلے لوگوں کو دیکھ کر واپس کر دیا جائے گا، یعنی لوگ دینداروں سے وحشت کرنے لگیں گے کہ لیجئے یہ آ گئے، اب تو ان سے مثلاً صرف حدیثیں اور فلاں چیز سننی پڑے گی۔ لوگ دینداروں سے سوہلے افراد کو دیکھ کر واپس کر دیں گے، یعنی ان سے وحشت محسوس کریں گے۔ گناہ گاروں کا استقبال کیا جائے گا، جیسے کہ ہم معاشرے کے اندر نظر بھی آتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے برے افعال کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا یا ویل لبلدان السندھ والہند، امام فرماتے ہیں کہ وائے ہو سندھ کے اور ہندوستان کے شہروں پر کہ کتنا زیادہ قتل و غارت گری اور خرابی وہاں پر واقع ہوگی۔ ویل لبلدان سندھ والہند، یہ باقاعدہ دیکھیے مولا کائنات کے جملے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ویلو لقسطنطین، وائے ہو فلسطین والوں پر کہ ناقابل برداشت فتنے وہاں پر نمودار ہوں گے، وائے ہو فلسطین والوں پر۔ دیکھیے کتنی واضح طور پر علماء نے کہا کہ واقعاً یہ جملہ ہے علماء کا کہ یہ تمام چیزیں مذہب شیعہ کی حقانیت کو واضح کرتی ہیں کہ ان کے جو رہنما ہیں کیسا علم غیب رکھتے ہیں، اور 1400 سال بعد تک کی کس انداز کی خبریں روایات کے اندر نقل ہوئیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں لوگ صدقے کو جرمانہ خیال کریں گے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی جتنی اسکیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو پروفٹ ملتا ہے اس کا 50% غریب کو دینا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ تو بڑا جرمانہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے، یہ تو بہت زیادہ پیسے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، لوگ اس کو صدقے کو جرمانہ سمجھیں گے۔ صلہ رحمی کو احسان سمجھا جائے گا، ارے بھائی یہ تو اس رشتہ دار کا حق تھا، یہ جو آپ نے کیا ہے، لوگ اس کو احسان سمجھنے لگیں گے، اس نے تو بہت بڑا احسان کر دیا ہمارا یہ حق ادا کر کے، لوگ صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ اور مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں سب لوگ بھیڑیے بن جائیں گے، اور جو بھیڑیا بننے سے انکار کرے گا اسے دیگر بھیڑیے کھا جائیں گے۔ علائم الظہور میں آقا زنجانی نے پوری تمام یہ والی روایات نقل کی ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں اس انداز کی ہوں گی کہ بالکل ظاہراً بے پردہ ہوں گی، اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی زینتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گی، میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے آیا کریں گی۔ دیکھیے کتنی مذمتی سب بیانات ہو رہے ہیں۔ ایسی عورتیں دین سے عاری ہوں گی، فتنوں میں داخل ہوں گی، یہ عورتیں لذات کے پیچھے بھاگنے والی ہوں گی، یہ عورتیں محرمات الہی کو حلال سمجھیں گی، اور فی جہنم خالدات، اور یہ عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ دیکھیے مولا کے جملے علائم الظہور میں آقا زنجانی نے پوری روایت کو نقل کیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ مولا مظلوم امام حسین علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا، مولا کائنات سے، یا امیر المومنین، اللہ آخر کب زمین کو ان ظالموں سے پاک کرے گا؟ اس وقت پھر مولا نے ارشاد فرمایا، جب قیام کرنے والا خراسان سے قیام کرے گا، جب خراسان سے قیام کرنے والا قیام کرے گا، وہ غالب الارض اور ملتان کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا۔ ہمارے پاکستان کے دیکھیے شہر کا نام آیا کہ کب امام کے ظہور کی علامت جو بتائی جا رہی ہے کہ آخر کب ظالموں سے زمین پاک ہوگی، تو امام نے فرمایا جب خراسان سے قیام کرے گا قیام کرنے والا، اور کوفے اور ملتان کے اوپر غلبے کو حاصل کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا کا جو میں نے جس طرح پہلے جس کا اشارہ کیا تھا کہ جو روٹ بنتا ہے اس کے اندر ملتان بھی شامل۔ اسی طریقے سے
ایک راوی کہتا ہے کہ ہم پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے فرمایا خراسان خراسان، سیستان سیستان۔ اچھا اب دیکھیے، راوی کہتا ہے کہ امام گویا ہمیں بشارت دے رہے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل ان دو علاقوں سے ہوگا، خراسان سے اور سیستان سے۔ اگرچہ دونوں ایران ہی کے علاقے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کی تعبیرات بھی آ رہی ہیں کہ اس میں آقا خامنہی کا تعلق خراسان سے یعنی مشہد سے، اور سیستان سے آقا سیستانی کا بہرحال تعلق ہے۔ تو خراسان خراسان، سیستان سیستان۔ راوی کہتا ہے کہ گویا امام ہمیں بشارت دے رہے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل ان دو علاقوں سے ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم دیکھو گے کہ امر و نہیں کرنے والوں کو ذلیل کیا جائے گا، اور جو فاسق افراد ہوں گے وہ خدا کے ناپسندیدہ افعال کے اندر بہت مقبول قرار پائیں گے۔ امر و نہیں کرنے والے تو ذلیل ہو رہے ہوں گے، لیکن فاسق و فاجر لوگ ٹی وی کے اوپر مثلا جتنے گلوکار اور گلوکارائیں اور اداکار اور اداکارائیں آتے ہیں، ان کا صرف زبان کے اوپر ایک ہی چیز کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ پروردگار کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بڑی عزت عطا کی۔ مقبول قرار پائیں گے فاسق و فاجر افراد، اور کثیر دولت ان امور کے اوپر خرچ کی جائے گی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جن سے خدا سخت ناراض ہوتا اس کے اوپر دولت کو خرچ کیا جائے گا۔ حکومت ایسے افراد کو ملے گی جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا جانتے ہوں، جو زیادہ پیسہ خرچ کرے گا اسے حکومت مل جایا کرے گی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے وہ حکومت بنا سکتا ہے لوگوں کو دے کے۔ لہو و لعب کی جگہوں کی کثرت ہو جائے گی، امام فرماتے ہیں، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان جگہوں پر جانے کے لیے لوگوں کو منع کرے۔ بلکہ امام کا جملہ ایک اور بھی آگے، نہ صرف یہ کہ وہ منع نہیں کرے گا بلکہ منع کرنے کی جرت بھی نہ کرے گا، منع کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ قرآن کا سننا لوگوں کو گراں گزرے گا۔ آپ لگا کے دیکھ لیجئے کبھی، اگر روزانہ 5 6 7 دفعہ آپ کیسٹ کے اوپر ٹیپ ریکارڈر پہ لگاتی ہیں آپ قرآن کی تلاوت، تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آ کے اس کو بند کر، لوگوں کو گراں گزرے گا۔ چاہے دل سے وہ ڈرتے ہیں انکار کرتے ہوئے، ظاہراً روکنا، لیکن کانوں کو وہ آوازیں لوگوں کو گراں گزریں گی۔ قرآن سننا گراں گزرے گا، ہاں البتہ باطل کی سماعت وہ لوگوں کو بڑی بھلی معلوم ہوگی۔ غیبت کے ذریعے باتوں میں نمک اور مزہ پیدا کیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی علامتیں، یعنی کون سی علامت ہے کہ جو پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، دولت رکھنے والے جو افراد ہوں گے وہ حقوق شرعیہ کو ادا نہ کریں گے، اور امام آگے فرماتے ہیں کہ علامتیں مسلسل ظاہر ہو رہی ہوں گی، مسلسل علامتیں پوری ہو رہی ہوں گی، مگر کوئی خوف زدہ ہونے والا نہ ہوگا۔ مال کو غیر شرعی امور میں صرف کیا جائے گا، کثیر مال کو غیر شرعی امور میں صرف کیا جائے گا، اور لوگ قلیل مال کو بھی اطاعت خدا میں خرچ نہ کریں گے، قلیل مال کو بھی۔ والدین کی بے عزتی کی جائے گی، اور فرازی منبر سے تقوی کا درس دینے والے خود اپنی باتوں پر عامل نہ ہوں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اوقات نماز کا استخفاف کیا جائے گا، لوگ پابندی وقت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور صدقہ و خیرات سفارش پر دیے جائیں گے، کانٹیکٹس ریفرنسز اگر ہیں تو آپ کو چیز ملے گی، سہم سادات ملے گا، اور ورنہ کوئی کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ یہ عمل لوگ صدقہ و خیرات اور جو مظالم وغیرہ ہیں یہ خدا کی مرضی سے نہیں بلکہ لوگوں کی مرضی سے انجام پائیں گے۔ روایت میں پھر ہے کہ انسان کی حاجتیں اتنی شدت اختیار کر جائیں گی کہ امام فرماتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا انکار کرنے لگیں گے۔ راوی نے کہا کہ مولا یہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ حاجتوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، لیکن ایک دوسرے کے انکار کے کیا معنی ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے فرمایا کہ جب کوئی برادر دینی کسی کے پاس کوئی حاجت لے کر جائے گا تو جس کے پاس حاجت لے کے جائے گا اس کا رویہ اس حاجت کو بیان کرنے کے بعد تبدیل ہو جائے گا، وہ اس طرح سے اس سے نہیں ملے گا جیسے
حاجت بیان کرنے سے پہلے جس انداز سے ملا تھا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس کا انداز گفتگو ہی پورا بدل جائے گا. اب بہرحال اتنی علامتیں ہیں کتنی بیان کی جائیں. آپ خود یعنی اگر علامتوں ہی کو دیکھیں تو تقریباً 10,000 سے زائد ہیں, اور آپ نے جس انداز سے ابھی کتنی علامتیں آپ کے سامنے جتنی بھی بیان ہوئیں, اتنا وقت نہیں کہ مکمل طور پہ بیان کریں, ورنہ 2 3 4 نشستیں اسی کے اوپر چاہیے ہوں گی. لیکن واقعی کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی کہ جو اب پوری ہمیں ہوتی نظر نہ آ رہی. اس لحاظ سے تو لگتا ہے کہ ظہور کا وقت بہت قریب آ. اچھا, کیا ایک مسئلہ ہے علماء کے ہاں ہمارے کہ کیا امام کے ظہور کا وقت مقرر کرنا, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے جو بھی ظہور کا وقت مقرر کرے, لیکن کیا اندازے لگائے جا سکتے ہیں؟ کیا رمزیہ طور پر یا اشارے کے طور پر امام کے ظہور کا کوئی وقت بتایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے, بہرحال علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن روایات کے اندر بہت سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے ظہور کے وقت کو معین کرنے کی, مذمت کی, اس کے معنی یہ ہے کوئی ایک حتمی ڈیٹ بتا دینا, بس امام کا ظہور فلاں وقت پہ ہوگا اور بس یہ بالکل حتمی اور یقینی بات ہے, بالکل فیکٹ ہے. اس کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً حرام ہے اور اس کو جھٹلانا بھی واجب ہے اس شخص کو. ہاں البتہ اندازے لگانا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اب جتنی بھی باتیں اب آپ سنیں گے اس کے بعد, تو کہیں بھی معاشرے کے اندر بالکل سے حتمی طور پر پیش نہ کیجیے گا, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا روایات کے اندر کچھ اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. مثلا جیسے ما واہو بے تقرید اوف اسلمی کے متعلق بیان ہوا تھا کہ اس کا تعلق تقرید سے ہوگا. ایک روایت میں ما واہو بے کویت کہ کویت سے اس کا تعلق ہوگا, کہ روایت میں یہ بھی ہے. تو کوئی ایک بات کو فیکٹ کے طور پر پیش کرنا یہ ممکن نہیں. بہرحال اندازے لگائے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے 5ویں امام کی ایک حدیث, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا قائم اس کے گزرنے کے بعد الف لام را میں قیام کرے گا. دیکھیے ایک حدیث جس کے اندر اب اس میں علماء نے اندازے لگانے شروع کی. علامہ مجلسی نے کہا کہ الف لام را میں قیام کرے گا بعد انقضاء, جب وہ الف لام جب وہ گزر جائے گا اس کے بعد قیام کرے گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں پورے قرآن میں الف لام را سے شروع ہونے والے 5 سورے, اگر ان کے اعداد نکالے جائیں تو 1155 بنتے ہیں وہ اعداد. اور اگر ہو سکتا ہے کہ راوی سے صاحب ہونے کی بنیاد پر اگر اس میں ہم الف لام میم را بھی شامل کر لیں تو اس کے جب اعداد ملائے گئے تو 1426 بنا کہ اس کے بعد قیام ہوگا, اور آج کل 1427 چل رہا ہے. اس لحاظ سے تو جو علامہ مجلسی کا اندازہ تھا اس سے بھی بس کچھ ہی بات آگے بڑھی. اور پرانے علماء نے جتنے اندازے لگائے ہیں اور علامہ مجلسی کے جو اندازے ہیں اس میں اگر ہم موجودہ اس کے اندر ایک امکان کے طور پر ایک پاسبلٹی ہے کہ اب سے لے کر 2025 کے درمیان میں ایک اندازہ ہے کہ امام کا ظہور متوقع ہے. علماء کی بات میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ بہرحال صرف ایک اندازے کی حد تک, واللہ اعلم بالصواب, خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا, لیکن بہرحال ایک اندازے کی حد تک جو جیسا کہ روایات کے اندر آیا ہے, علم العادات سے بھی نکالنے کی علامہ مجلسی نے کوشش کی ہے, اور کچھ اور اندازے ہیں روایات سے, لیکن علامتیں تو بہت تیزی کے ساتھ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ استقبال امام کی تیاریوں کو مکمل کر لینا چاہیے. اچھا, اب ہم تھوڑی سی بیان کر رہے تھے امام, یہ تو سمجھنے کے لحاظ سے ذرا تمہیدی گفتگو ہی ہوئی ہماری, لیکن ہم ایک سیریز کے اندر جو بہت سی باتیں بیان کر رہے تھے اس کے اندر ایک ذرا جب روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ظہور امام سے متصل سفیانی کا متعلق بہت زیادہ روایات آئیں. سفیانی آخر ہے کون؟ نام اس کا سفیانی نہیں,
لگتا یہ ہے جو روایات سے بات پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سفیانی ایک عرب شخص ہوگا، عرب ہوگا، اور ایک جو آج کل نام نہاد سو کالڈ اسلامک ہیوی ویٹس ہیں، مصر ہے، سعودی عرب ہے، امکان ہے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ دشمنی اہل بیت کے اندر یہ شخص بے انتہا راسخ ہوگا، دشمنی اہل بیت میں۔ روایات میں ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن ایک اشارہ کرتا گزرتا ہوں کہ روایات میں ہے کہ اس حد تک یہ دشمن ہوگا کہ یہ باقاعدہ اعلان کروا دے گا کہ جس شخص کا بھی نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زینب، رقیہ، باقر، جعفر، خدیجہ یہ ہو، ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ یہ ایسے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، یہ ایسے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا کہ جن کا یہ نام ہوگا، جن کا نام جو باقاعدہ روایتوں میں جملہ ہے کہ یہ تیل کو کھولانے کے بعد اس کے اندر بچوں کو ڈالے گا جو اس نام کے ہوں گے۔ تو بہرحال روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ رجب کے آخر میں یہ خروج کرے گا اور اس دن روز جمعہ ہوگا جب سفیانی ظاہر ہوگا۔ لگتا تو یہی ہے کہ بہرحال کہ یہ انہی اس نام نہاد جو اسلامی ممالک ہیں اس سے اس شخص کا کوئی تعلق ہوگا۔ اور باقاعدہ دیکھیے اس کے حالات اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے پوری کتابیں سفیانی کے موضوع پر لکھی ہیں۔ السفیانی، علامہ محمد فقیہ نے پوری کتابیں لکھی اس شخص کے حالات کے اوپر۔ اور چھٹے امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ سفیانی کا خروج بالکل حتمی، 9 ماہ کی اس کی ٹوٹل حکومت ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ 9 مہینے سے تو ایک دن بھی اس کی حکومت زیادہ نہیں ہوگی، 9 ماہ بس اس کی حکومت قائم رہے گی۔ اس سے پہلے یہ حکومت حاصل کر لے گا اور بہت سارے علاقوں پہ اس کا قبضہ بھی ہو جائے گا۔ پانچویں امام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ سفیانی کا خروج اور ظہور امام ایک ہی سال کے واقعات ہیں، یعنی سفیانی کا خروج، ظہور امام اور سید خراسانی کا ظہور، یہ تینوں واقعات اس طرح سے پے در پے ہوں گے کہ روایت میں جس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے ہوگا۔ بہار میں پوری تفصیل ہے اس کی۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ سفیانی جو عرب ہوگا جو اتنے زیادہ مظالم کرے گا اور پھر جنگیں لڑے گا، یہ بنو امیہ کی نسل سے ہوگا اور جگر خوارہ ہندا کی اولاد میں سے ہوگا۔ جو مشہد کے جو امام جمعہ و جماعت ہیں باقاعدہ انہوں نے تو خیر آج کل کی جو جگر خوارہ ہے اسے کونڈو لیزا رائس کو قرار دیا ہے کہ وہ ہے جگر خوارہ آج کل کے دور کی۔ خیر سفیانی اور ظہور امام ان دونوں میں فقط 6 مہینے کا فاصلہ ہوگا، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو ذکر کیا تھا۔ بعد میں بہرحال اس کی تفصیل ابھی آگے چل کے آئے گی کہ جب سفیانی کی امام سے جنگ ہوگی، سفیانی کو شکست ہو جائے گی، سفیانی کو گرفتار کر لیا، زندہ گرفتار ہو جائے گا سفیانی، اور امام کے اصحاب سفیانی کو گرفتار کر کے جب امام کی خدمت میں لے کر آئیں گے تو امام اس وقت نماز عشاء پڑھ رہے ہوں گے۔ امام کی نماز عشاء ختم ہونے کے بعد امام سفیانی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس وقت سفیانی بہت زیادہ منت سماجت کرے گا اور معافی مانگے گا۔ امام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کہ تم بتاؤ کہ اب تم کیا کہتے ہو۔ امام کے اصحاب کہیں گے خدا کی قسم ہے مولا، ہم اس کے قتل سے کمتر پہ کسی چیز پر تیار نہیں ہوں گے، اس کو ہر صورت میں ہم قتل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنا خون ناحق اس شخص نے بہا دیا ہے، اب تعجب ہے کہ یہ معافی مانگتا ہے۔ امام ان کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ جو چاہے پھر اس کے ساتھ تم سلوک کرو۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس درندے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے قتل کے فوراً بعد سارے فتنے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اچھا لیکن اس سے پہلے، یہ تو ہم نے بالکل آخری اس کا انجام بتایا، اس سے پہلے کا جو روایت میں ہے کہ یہ شروع میں سفیانی کی حکومت، اچھا سفیانی شروع میں بڑا عادلانہ طریقے سے عربوں کا ایک ہیرو کے طور پر ابھر کر آئے گا کہ عربوں کے اندر لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے متعلق جو ہم نے باتیں سنی تھی تو ساری جھوٹی ہیں، تو بہت عادلانہ طور پر حکومت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے انداز و طریقے کو ظاہر کرے گا، اور بہرحال اس دور میں اس کی حکومت اردن، شام، فلسطین وغیرہ ان سب علاقوں کے اندر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر یہ عراق پر حملہ کرے گا۔ اچھا روایات میں یہ بھی ہے کہ ترکی اور رومی، اچھا جہاں ترکی کا لفظ روایت میں آتا ہے ترکی افراد کا، اس سے مراد
احتمال ہے کہ دو افراد یا تو روسی اس سے مراد ہیں یا چائنیز اس سے مراد ہیں. یہ اور رومی، وہ تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اور یورپ وغیرہ، کہ ترکی اور رومی بھی اس جنگ کے اندر کود پڑیں گے. بہرحال عراق میں سفیانی کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کی اصل بدقسمتی اس وقت شروع ہوگی سفیانی کی جب یہ ایران پر حملے کے لیے نکلے گا اور سید خراسانی سے اس کی مٹبھیڑ ہوگی. اس وقت یہ اپنا ایک لشکر حجاز بھجوائے گا، اور البتہ اس لشکر میں خود یہ موجود نہیں ہوگا، یعنی بھجوائے گا. اور مدینے سے جب اس کا لشکر وہاں پر تباہی پھیلا کر مکے کی طرف، امام کی طرف آ رہا ہوگا، اسی زمانے میں امام مکے میں ظہور کر چکیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ سفیانی کے بارے میں جب تک میرے جد امجد کی دی ہوئی خبر کی تصدیق نہ ہو جائے تب تک میں مکے سے باہر نہیں جاؤں گا. اور اشارہ امام کا اس پہ ہوگا کہ جب مدینے سے مکے سفیانی کا لشکر وادی بیدا سے گزر رہا ہوگا تو وہ مشہور واقعہ پیش آئے گا کہ وادی بیدا میں اس کا پورا لشکر اپنے تمام اسلحے اور ساز و سامان سمیت زمین کے اندر غرق ہو جائے گا. صرف دو افراد بچیں گے، ان کی بھی چہرے ان کے جسموں سے پھر جائیں گے، بالکل الٹی طرف ان کے چہرے ہو جائیں گے. صرف دو گواہ بچیں گے، ایک سفیانی کے لشکر کو جا کر خبر دے گا اور ایک امام کے پاس آ کر خبر دے گا. اچھا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جس سفیانی کی حکومت اس سے پہلے ہی جارڈن میں، سیریا میں، عراق میں، فلسطین ہر جگہ قائم ہو چکی ہوگی، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب ہی پر قائم ہو چکی ہوگی. اس وقت اس کے بعد پھر افواج امام کے ساتھ جو اس کی جنگ ہوگی وہ رام اللہ میں ہوگی. امام کی افواج غالب آئیں گی، سفیانی گرفتار اور قتل ہوگا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے. سفیانی کے قتل کے بعد بہرحال تمام شہر آزاد ہو جائیں گے. امام عالمی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیں گے. تاریخ ما بعد الظہور کے اندر پورے واقعات یہ تفصیل سے بیان کیے گئے. رام اللہ میں جو امام کی جنگ ہوگی اس میں رومی افواج بھی سفیانی کی مدد کے لیے آئیں گی. رام اللہ میں جنگ ہوگی اور رومی افواج، یعنی یہی مغربی طاقتوں کی جو اتحادی افواج ہیں، یہ وہاں پر موجود ہوں گی. اچھا، خود روایات کے اندر رام اللہ میں رومیوں کی آمد خود ایک امام کے ظہور کی علامات میں سے ایک ہے. رام اللہ میں رومیوں کی آمد یہ باقاعدہ علامات میں سے ایک ہے. اچھا، یہ جو رام اللہ کا جو لفظ ہے نا، رام اللہ کا جو علاقہ ہے یہ شام میں بھی ہے رام اللہ کے نام سے، اس کے علاوہ مصر میں بھی ہے اور فلسطین میں بھی. ان تینوں جگہ ہے، لیکن زیادہ امکان اسی کا ہے کہ یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے. مکے میں ظہور کے بعد امام کا جو سب سے پہلا ہدف ہوگا وہ قبلہ اول کی آزادی ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ امام اس کے بعد فلسطین کے شہر لد وہاں پر جائیں گے. آج کل شاید یہ شہر اسرائیل میں، وہاں جائیں گے. حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، امام کی بیعت کریں گے. دجال بھی اپنے انجام کو پہنچے گا. اور فلسطین میں پھر جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی تو امام زمانہ پھر فلسطین میں حضرت عیسیٰ کو قتل دجال کا بھی حکم دیں گے. روایت بھی پوری اس میں پوری تفصیل آئی ہے اس سلسلے میں. اچھا، جب سفیانی کی حکومت پورے پیک پر ہوگی، یعنی ظاہر ہے وہ بڑا مقبول بھی ہوگا، پوری عرب کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو چکے گی، اس وقت امام سفیانی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کریں گے، 1 to 1 ملاقات. اور امام کہیں گے کہ میں شخصی طور پر تم سے ملنا چاہتا ہوں. سفیانی عرب ہوگا، وہ بھی امام کے پاس بہرحال اس کی ملاقات ہوگی. 1 to 1 ملاقات میں امام سفیانی کو اس بات پر قائل کر لیں گے کہ وہ فلسطین کا علاقہ خالی کر دے، قدس کا علاقہ کو خالی کر دے. سفیانی مان جائے گا، لیکن جب اپنے ان لوگوں کے پاس جائے گا جو اس کے پشت پناہ ہوں گے تو سب اس کو شدید لعنت ملامت کریں گے. اچھا، وعدے سے اپنے پھر جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ سفیانی کے جو پشت پناہ ہوں گے وہ یہودی اور رومی ہوں گے. دیکھیے، ہے سفیانی مسلمان عرب، لیکن اس کے پشت پناہ یہودی اور رومی ہوں گے روایت میں. اور بہرحال یہ اپنے اس وعدے کو توڑ دے گا. سفیانی کی شکست کے بعد وہ پورے واقعات ہوں گے اور امام ہوائی راستے سے طیاروں کے جھرمٹ میں پھر عراق میں داخل ہوں گے. 5ویں امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام جب عراق پہنچیں گے تو نور کے 7 قبوں میں ہوں گے
اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امام اس میں سے کس کے اندر ہے. دیکھیے جو سیکیورٹی ریزن اس زمانے میں بھی ہوں گے، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کئی اگر ایسے ہوتے ہیں جو اہم ترین لوگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ ڈمی طور پر بھی کچھ ایسے جہاز اور گاڑیاں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں اہم شخصیت کس میں. امام پانچویں امام بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب عراق میں اس نور کے ساتھ قبوں کے اندر داخل ہوں گے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان میں سے کس میں امام ہے. اچھا، بہرحال روایات میں یہ بھی ہے کہ براہ راست نجف میں نہیں اتریں گے. جب بھی وہاں سے چلیں گے تو براہ راست نجف میں نہیں اتریں گے، بلکہ لگتا ایسا ہے کہ کسی فوجی چھاونی میں یا پھر کربلا میں پہلے اتریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے اڑیں گے اور پھر نجف میں آئیں گے. اچھا، ایک بات اور اس کے اندر بیان کر دی جائے کہ کیا امام بالکل اکیلے ہیں آج کل؟ روایات میں یہ ہے کہ امام کے ساتھ 30 افراد کی ایک جماعت ہر وقت رہتی. 30 افراد. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ طول عمر امام زمانہ کا معجزہ ہے، ان کے اصحاب کا نہیں، سوائے 2 اصحاب کی جن کا آگے چل کے تذکرہ آنے والا ہے، خضر اور الیاس. لیکن اس کے علاوہ اور کسی کا معجزہ نہیں طول عمر. تو کوئی ایک بھی ان 30 میں سے انتقال اگر کر جاتا ہے تو فوراً دوسرا شخص اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہا ہو، یعنی اس کو ان کی غیبت کے لیے ضروری ہے کہ امام تنہا ہو. البتہ بہترین رہائش گاہ طیبہ ہے، یعنی مدینے میں ہے ان کی، اور 30 افراد سے ملنے میں کوئی وحشت نہیں ہے. بہار الانوار کی 52ویں جلد کے اندر امام نے فرمایا کہ 30 افراد کے ملنے میں کوئی وحشت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ امام بالکل اکیلے اور کسی ایک سے بھی نہ ملے، نہیں، 30 افراد کی ایک جماعت تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی. ہاں، امام کے تنہائی کے ایک دوست ہیں اور ان کا نام ہے حضرت خضر. 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ خضر نے آب حیات پی لیا اور اب یہ سور پھونکے جانے تک زندہ رہیں گے. حضرت خضر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور جب بھی کبھی یاد کریں تو حضرت خضر حاضر ہو جاتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں جب بھی تم کبھی حضرت خضر کو یاد کیا کرو، یعنی ہم لوگوں سے خطاب ہے، جب بھی تم حضرت خضر کو یاد کرو یا دوسرے الفاظ میں ان کا ذکر پڑھو تو حضرت خضر کو سلام ضرور کیا کرو. اچھا، اعمال کے موسموں میں امام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر حاضر ہوتے ہیں، مناسک حج بجا لاتے ہیں، حتیٰ کہ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مومنین جتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں حضرت خضر اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کے ذریعے امام کی تنہائی کو انس میں تبدیل کر دیا جائے گا. تنہائی حضرت حجت کی تنہائی کو حضرت خضر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور وہ حضرت خضر امام زمانہ کے تنہائی کے انیس اور جلیس ہوں گے. اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے، جیسے کہ ایک دفعہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے. حضرت خضر ایک مرد صالح تھے، ایک نیک آدمی تھے. البتہ خود ایک دفعہ حضرت خضر سے یہ بات پوچھ لی گئی کہ آخر آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مل کیسے گیا؟ کہ آپ نبی خدا یعنی موسیٰ کے معلم قرار پا رہے ہیں، اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت خضر کا جواب یہ تھا، گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے. گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے حضرت خضر کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا. اچھا، حضرت خضر آج کل کرتے کیا ہیں؟ خیر یہ ہمارے موضوع بحث نہیں، صرف ایک لائن ہی کے اندر علماء نے کہا کہ دیکھیے حضرت خضر کا ایک واقعہ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے، اس چھوٹے سے عرصے کے اندر حضرت خضر کے جو 3 اقدامات قرآن کے ہیں، جو میں ابھی ذکر نہیں کروں گا اس کی تفصیل میں ورنہ جانا پڑے گا، تینوں اہم کام بڑے دور رس نتائج کے حامل تھے. بچے کا قتل کر دیا تھا اور دیوار بنائی تھی، اور اس کے آئندہ آنے والی نسلوں میں اس کے اثرات کو ظاہر ہونا تھا. تو علماء نے کہا کہ اس چھوٹے سے واقعے میں حضرت خضر کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں، تو حضرت حجت کے ساتھ 1000 سال سے زیادہ زندگی گزار رہے ہیں، تو نامعلوم
نہ جانے کتنے کام حضرت خضر نے انجام دیے ہوں گے جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد پتہ چلیں گے کہ حضرت خضر اس دوران کیا کرتے رہے۔ بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے میرے بھائی موسیٰ پر، اگر انہوں نے اس عالم سے یعنی خضر سے جلدی جلدی سوالات نہ کیے ہوتے اور کچھ صبر کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے عجائبات حضرت خضر سے دیکھتے، لیکن انہوں نے بڑی جلدی کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اچھا بہرحال اور بتا دوں، ایک تو 30 تو یہ افراد ہوئے جن کا ابھی تذکرہ آپ نے سنا۔ کفمی ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے مصباح ایک کتاب ہے اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہے، اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا۔ یہ امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ زمین کبھی بھی قطب سے خالی نہیں ہوتی، قطب قاف توئے بے، اور 4 اوتاد تو اس میں لازمی ہوتے ہیں، الف واو تے الف دال اوتاد، یہ اوتاد تو ہر صورت میں ہوں گے۔ 40 ابدال ہوں گے، 70 نجبہ ہوں گے، اور 360 صالحین ہوں گے۔ ایک قطب، 4 اوتاد، 40 ابدال، 70 نجبہ اور 360 صالحین۔ اچھا قطب تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور 4 اوتاد ہیں، 4 اوتاد ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے روایات میں بھی کہ زمین کی مثال خیمے کی سی ہے، جس میں درمیانی ستون تو امام زمانہ کی ذات گرامی ہے، اور 4 اوتاد جو ہیں وہ اس کی تنابیں ہیں، یعنی 4 اوتاد اس کی تنابیں ہیں، یعنی زمین کی۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس بھی اوتاد میں شامل ہیں۔ حضرت خضر بھی اوتاد میں سے ہیں، ان 4 جو تنابیں ہیں ان میں سے 2 تو حضرت خضر، اور یہ جو اوتاد ہوتے ہیں یہ دائرہ قطب سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے، اور یہ جو اوتاد ہیں یہ پلٹنے کی حد تک بھی کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے، اور روایات میں ہے کہ یہ قوت لا یموت جمع کرتے ہیں اور مقدار حاجت سے زیادہ نہیں لیتے دنیا سے، یعنی ان کی ایک خصوصیت ہے۔ اچھا دیکھیے قطب میں تو عصمت شرط ہے، وہ تو امام کی ذات ہے، اس میں تو عصمت ہونا لازمی، البتہ اوتاد اور ابدال کے اندر شرط نہیں۔ البتہ جو اوتاد میں حضرت الیاس شامل ہیں وہ کیونکہ نبی ان میں عصمت ہے، حضرت خضر میں عصمت نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2 اوتاد اور ہوں گے جن کا نام تو روایت میں نہیں ہے، کبھی بہرحال ان سے کبھی اگر غفلت ہو بھی جائے کیونکہ غیر معصوم ہے تو بھی بہرحال دعا اور استغفار اور ذکر کے نتیجے میں یہ اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اچھا عمدن یہ اوتاد جو ہیں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے سوائے انبیاء کے، کہ وہ تو ان کی تو عصمت خیر شرط ہے، اور جو نجبہ اور صالحین ہیں ان کی صفت عدالت ہے، یہ جو زمین کبھی بھی ان سے خالی نہیں ہوتی، ان سے اگر کبھی لغزش ہو بھی جائے تو بھی استغفار کے ذریعے فوراً اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اچھا اب کفمی فرماتے ہیں اگر ایک شخص بھی ان میں سے کم ہو جائے تو فوراً نیچے والا جو درجہ ہوتا ہے اس سے ایک آدمی اوپر آ جاتا ہے اور اس درجے کے اندر پہنچ جاتا ہے، نیچے والے درجے کے اوپر لایا جاتا ہے۔ صالحین جن کی تعداد 360 ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک کم ہو جائے تو پھر عوام میں سے کسی ایسے شخص کو اوپر لایا جاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اچھا حضرت خضر اور حضرت الیاس جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں بھی زندہ ہیں، ایک بڑی لمبی عمر ان کو دی گئی ہے، اور دونوں ہر سال عرفات میں کے میدان میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اب تھوڑی سی یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی اس لحاظ سے کہ امام کے جو 30 افراد ہیں اور زمین کبھی بھی ان افراد سے اوتاد اور ابدال وغیرہ سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جب قدس آزاد ہو جائے گا اور فتح ہو جائے گا تو اس وقت امام کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں ہو جائے گا، اس وقت امام کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کی حمایت امام کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام کے اس لشکر میں زیادہ تر عاجم اور ایرانی ہوں گے، یعنی عجمی یعنی غیر عرب زیادہ ہوں گے امام کے لشکر میں، بلکہ ابن عربی محی الدین ابن عربی جن کی بڑی مشہور کتاب فتوحات مکیہ ہے، کہا کہ یہ سب عاجم میں سے ہوں گے امام کے لشکر کے زیادہ تر افراد، اور یہ ہوں گے تو عجمی لیکن عربی کے سوا کسی زبان میں بات نہ کریں گے۔ اچھا اسی طریقے سے امام کے جو 313 اصحاب ہوں گے ان کے متعلق بھی تھوڑی سی بات سن لیجیے
کہ دیکھیے 313 کا عدد اسلامی تاریخ کے اندر واقعاً بڑا ایک معنویت رکھتا ہے. خود اس عدد کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے. جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اگر تمام شہدائے کربلا کو کیلکولیٹ کیا جائے، مشہور تو یہ ہے کہ وہ 72 تھے، جی نہیں، ان کی تعداد بھی 313 ہی تھی. کچھ اس میں ایسے تھے کہ جو باقاعدہ میدان جنگ میں آ کر لڑے ہی نہیں اور ویسے ہی شہید ہو گئے، خیام سے نکلتے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. خاص طور پر وہ روایت میں کہ جب مولا حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے تھے تو اس وقت 35 شہزادگان آل محمد خیموں سے نکلے تھے امام کی نصرت کے لیے، لیکن محمد ابن اشعث کے سپاہیوں نے تیر مار مار کے ان 35 شہزادگان کو شہید کر دیا تھا اور امام تک پہنچنا ہی نہیں دیا تھا. یہ تو لیکن 72 تو وہ تھے جو باقاعدہ جنگ کے اندر جا کر لڑے تھے میدان میں، لیکن کتنے ایسے تھے جو ویسے ہی شہید کر دیے گئے تھے. اچھا اسی طریقے سے امام کے ساتھ بھی ہے کہ واقعات کربلا کے اندر بھی کہ 313 کا ان کا عدد ہوگا. البتہ جو امام زمانہ کے ساتھ لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کا بھی عدد 313 ہی ہے، 313 کا عدد. اچھا مولا نے جو ان 313 کے جو نام اور پورے شہر ایک خطبے کے اندر آئے ہیں کہ ان 313 افراد کے نام کیا ہیں، ان کے شہر کیا ہیں، اس میں ہمارے سندھ سے بھی ایک نام ہے 313 میں جس کا نام عبد الرحمن امام مولا کائنات نے لیا ہے ان 313 میں. اچھا بہت سارے شہر تو ایسے ہیں ان میں کہ جو بڑے نامانوں سے ابھی تک شاید بنے ہی نہیں ہیں وہ شہر. اچھا جو اور شہروں کے نام آئے ہیں کہ کن کن علاقوں سے ان 313 کا تعلق ہوگا، تو اس میں آرمینیا بھی ہے اور اس میں اصفہان کا نام بھی آیا ہے، اسکندریہ کا نام بھی آیا ہے، انطاکیہ کا نام بھی آیا ہے، مصر کا نام بھی آیا ہے، شام کا بھی نام آیا ہے، نجف کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ فلسطین کا بھی نام ہے، یمن کا بھی ہے، ایتھوپیا کا بھی ہے جسے حبشہ جو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ حلب ہے، دمشق ہے، اور سرادیپ یہ جو سیلون جو موجودہ سری لنکا ہے یہاں سے بھی ایک نام ہے روایت میں 313 میں. قم سے نام ہے، طالقان سے نام ہے، لبنان سے ہیں، مکے سے ہیں، مدینے سے ہیں. اچھا اس طرح سے کر کے بہت سارے یعنی جو 313 لگتا ہے کہ پوری دنیا کو اس طرح سے بہرحال ایک کور کیا گیا ہے ان 313 افراد میں. اچھا یہ جو 313 امام کے جو صحابی ہوں گے ان میں سب کا اسٹیٹس برابر نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ 313 بالکل ایک کیٹیگری کے ہوں، نہیں، ان میں سے 112 ایسے ہوں گے جو ان 313 میں سے 112 جن کا اسٹیٹس اور افضلیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی. اچھا یہ 313 جمع کیسے ہوں گے، یہ بھی پورا روایات کے اندر آیا ہے. باقاعدہ غیبت نعمانی میں ہے کہ 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چل کر آنا چاہے گا اس کے لیے تو طے الارض ہوگا. یہ 313 افراد میں سے یہ اگر پیدل چل کے آنا چاہیں تو ان کے لیے طے الارض ہوگا، قدم آگے بڑھائیں گے اور اگلا قدم مکے میں ہوگا. کچھ کو عالم خواب میں یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر سو رہے ہوں گے، ان کو عالم خواب اور نیند کی حالت ہی میں اپنے بستروں سے اٹھایا جائے گا اور ان کی آنکھ کھلے گی تو اپنے آپ کو حضرت حجت کے سامنے پائیں گے مکے میں. کچھ ان میں افراد ایسے ہوں گے. کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو امام نے فرمایا ہے کہ جو بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور نہ جانے اس زمانے میں ٹیکنالوجی کس انداز کی ہو جائے گی کہ روایات میں ہے کہ بادلوں سے ان کا نام اور ان کے والدین کا نام اور ان کے شہر کا نام نشر ہو رہا ہوگا بادلوں میں سے. اچھا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے افضل کون ہوگا، ٹریولرز کرنے والے جو نیند کی حالت میں مکے میں لائے جائیں گے وہ، یا جو بادلوں پہ سفر کر کے آئیں گے. بادلوں پہ سفر کے معنی ہو سکتا ہے کہ بائی ایئر جہازوں کے ذریعے کچھ افراد آ رہے ہوں. امام نے فرمایا جو بادلوں پر سفر کر کے آئیں گے یہ ان افراد سے افضل ہوں گے. اچھا ان کے متعلق امام نے کہا کہ قرآن کی آیت انہی کے متعلق آئی ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے خدا تم کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا. قرآن کی آیت ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تم کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا. یہ 313 افراد روایت میں کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے لوگ ان سے بڑے مرعوب ہو جائیں گے. اچھا اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر کیسے ایسے افراد میں امام کے انصار میں کیسے شامل ہو. تو یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی تھی اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اس کی میں نے پوری نہیں پڑھی تھی، اسی وجہ سے کہ یہ دوسرے والے سوال میں اس کو پوری پڑھوں گا کہ آخر ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. قرآن کی پوری آیت کیا ہے، فاستبقوا الخیرات
اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، یہ ہے پوری آیت۔ نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، تم الگ الگ بھی ہوں گے تو خدا تم کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے خدا تم کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ اچھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہرحال اس آیت کے اندر ایک عموم پایا جاتا ہے، کوئی قید نہیں، عموم ہے، یعنی ہم آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ منتخب الاثر میں آیت اللہ صافی گل پائگانی نے اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات کی ایک روایت بھی بیان کی، کیا کہ مولا فرماتے ہیں یہاں الخیرات، نیکی سے مراد ہم اہل بیت مراد ہیں، ہماری طرف آنے میں جلدی کرو، یعنی ان کی اطاعت میں جلدی کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی تم ہوں گے خدا تم کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ اچھا، اب جس شخص کو بھی یہ پسند ہے کہ وہ امام کے اصحاب میں شامل ہو جائے تو روایت میں کیا اس کے لیے آیا ہے؟ کچھ اقدامات وہ کرے۔ فَلْيَنْتَظِرُوا، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ پوری آمادگی کے ساتھ امام کا انتظار کرے، یعنی اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کرے، اور کوئی گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو بہرحال گناہوں سے بچائے، وہ محاسن الاخلاق، اور بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ ایسے شخص حقیقی منتظر شمار ہوگا، اور واقعی اور اس کا اگر وہ شخص مر بھی گیا اور امام زمانہ کا ظہور اس کے بعد ہوا تو اس کو بالکل وہی ثواب ملے گا جو اگر وہ امام زمانہ کے ظہور کو پا لیتا، تو بالکل وہی ثواب اس کو ملے گا۔ اچھا، یہ جو 313 افراد امام کے پاس ہوں گے، یہ پہنچ جائیں گے امام کے پاس، لیکن امام اس وقت تک مکے سے باہر نہیں جائیں گے جب تک کہ امام کے پاس 10,000 کی تعداد نہ ہو جائے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا راوی نے کہ مولا کیا یہ جو 313 افراد کیا فقط یہی ہوں گے؟ امام نے کہا نہیں، امام جو ہمارا قائم جو ہوگا جب تک مکے سے باہر نہیں جائے گا جب تک کافی ساری اس کے پاس طاقت جمع نہ ہو جائے، اور کافی طاقت 10,000 سے کم پہ حاصل نہیں ہوتی، مناسب اور کافی طاقت۔ اور اس کے بعد پھر روایات ہیں کہ امام جو بیعت لیں گے تو 27 باتوں کے اوپر بیعت لی جائے گی، یعنی ہم سے 27 باتوں کا عہد لیں گے، اسی کے اوپر بیعت لیں گے، اور ان 27 باتوں کا عہد لینے کے بعد 7 باتوں کا عہد اپنے ماننے والوں سے کریں گے کہ میں بھی یہ تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ اس کی ابھی تو 8 باتوں کا، بلکہ اس کا ابھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن چند ایک صرف بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی جو عہد ہم سے لیا جائے گا کہ ہم کسی مسلمان کو کوئی برا نہ کہیں گے، یعنی غیبت نہ کرنے کا عہد لیں گے کہ غیبت کوئی شخص دوسرے کی نہیں کرے گا، مسلمان کو برا بھلا نہ کہیں گے، ضرورت سے زائد مال کو جمع نہ کریں گے، یعنی جہاں ضرورت سے زائد جمع ہوا فوراً مستحقین کے اندر تقسیم کر دیں گے، کوئی چیز ذخیرہ نہیں کی جائے گی جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ تیسری بات جس پہ عہد لیا جائے گا کہ تھوڑے پر لوگ قناعت کریں گے، لالچ کی طرف نہیں جائیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے، خوشبو کا استعمال کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس کے بعد خود امام اپنے انصار سے بھی بہت سارے وعدے کریں گے، کہا کہ جیسا تم لباس پہنتے ہو ایسا لباس میں پہنوں گا، جیسے تم زندگی گزارتے ہو ایسی زندگی میں گزاروں گا، جیسی سواری تمہارے پاس ہوگی ایسی سواری میرے پاس ہوگی۔ اور امام اس بات کا بھی عہد کریں گے کہ میرے پاس آنے کے لیے کوئی حاجب اور کوئی گارڈ مقرر نہیں کیا جائے گا، جس کا جب چاہے گا امام سے وہ رابطہ کر سکے گا۔ اچھا، تھوڑا سا بھی وقت ہے ہمارے پاس، تو اس میں خاص طور پہ ایک بات اور بیان کر دی جائے جو حضرت عیسیٰ سے بڑے متعلق ہے۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کی آمد جو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ قدس میں لد جو ایک شہر ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ پھر شام جائیں گے، اور تمام دنیا عیسائیت کو اور دنیا یہودیت کو حضرت عیسیٰ باقاعدہ قائل کریں گے جا کر، اور اسلام کی طرف ان کو راغب کریں گے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو علماء نے کہا کہ جو واقعی بالکل سمجھے، اس کے اندر تو بالکل مسئلہ ہی واضح ہو جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ دلیل ہے باقاعدہ کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا، یعنی کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں بچے گا۔ اچھا، علماء نے کہا کہ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کو اٹھائے جانے کا، کہ بہرحال علماء نے کہا کہ آخری زمانے میں پروردگار عالم کے تو علم میں تھا نا
کہ عیسائی ایک بہت بڑی طاقت اختیار کر جائیں گے اور عیسائیت اسلام کے پھیلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. تو ان کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ کو رکھا گیا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا جائے گا تاکہ اس زمانے میں اس مسئلے کو حل کریں. اچھا جس وقت حضرت عیسیٰ پہنچیں گے, حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا, تو دنیا عیسائیت کے اندر بڑی خوشیاں منائی جائیں گی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی سے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں. ان کا دماغ میں کانسیپٹ یہ ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ امام زمانے کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے کرنا شروع کر دیں گے, معجزات اور کرامات ایسی ظاہر کریں گے اور بڑے صبر اور سکون کے ساتھ تبلیغات کریں گے. ویسٹرن کنٹریز کی جو ایک خاص دشمنی اور ایک ٹینشن مسلمان ممالک کے ساتھ ہو چکے گی, جیسے کہ آج کل ہو بھی گئی ہے, بہت حد تک حضرت عیسیٰ اس دشمنی کو کم کریں گے اور ایک واسطہ بن کر عیسائی ممالک میں اور مسلمان ممالک میں باقاعدہ ایک صلح نامے کی قرارداد کے اوپر دستخط کروائیں گے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا تھا. البتہ نماز جو پڑھنے کا واقعہ حضرت عیسیٰ کا, علماء نے کہا کہ غالباً یہ اس وقت ہوگا امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ کہ جب یہ جو مغربی اقوام ہوں گی نا, یہ امام سے صلح نامے کے جو دستخط کیے ہوں گے, جو کہ 7 سال پہ مشتمل ہوگا کہ 7 سال کے لیے ہم اس کو سائن کر رہے ہیں, اس کو توڑ دیں گی 3 سال کے بعد ہی. اس وقت پھر حضرت عیسیٰ ایک دم دو ٹوک رویہ اختیار کریں گے اور اس کے بعد امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. باقاعدہ یہ ہے کہ امام جو حضرت عیسیٰ کی آمد جس وقت ہونے والی ہوگی, امام باقاعدہ اقامت کہی جا چکے گی اور امام لیکن نماز نہیں شروع کریں گے. لوگ کہیں گے کہ مولا نماز پڑھائیے, امام کہیں گے نہیں مجھے ایک آنے والے کا انتظار ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ سرخ کپڑوں میں آسمان سے نازل ہوں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ کی حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا ہے کہ بالکل حضرت ابراہیم کے مشابہ ہوں گے, یعنی حضرت ابراہیم کی شکل کے ہوں گے, سرخ رنگ کا لباس ہوگا, کنگھی کی ہوئی ہوگی اور بالوں میں پانی کے قطرات ہوں گے. باقاعدہ ایک ہے کہ اس کے بعد پھر وہ امام زمانہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آئیے اے عیسیٰ نبی خدا آپ آ کے نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے کہ نہیں, یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے, آپ ہی اس کی نماز پڑھائیں گے اور میں آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہوں, امیر بنا کر نہیں. اور اس کے بعد پھر تو خیر یہ علماء نے کہا کہ جو نماز پڑھنے کا جو واقعہ ہے غالباً یہ اس وقت ہوگا جب بالکل دو ٹوک رویہ اختیار کریں گے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ پھر صلیب کو توڑ دیں گے اور مکمل طور پر جس وقت یہ عیسائی اقوام مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوں گی تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ واضح طور پر ایک انداز کو اختیار کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں گے حضرت عیسائیوں کے ساتھ جو ہو رہی ہوگی. یہودیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے اتنی تعداد میں یہودی بھی ہیں, روایات میں کہ یہودی علماء امام زمانے کے پاس خود آئیں گے. امام انطاکیہ کے پہاڑوں سے, جو ترکی کے پہاڑ ہیں, وہاں سے جو تورات ہے اس کے غیر محرف نسخے نکالیں گے جو جن میں تحریف نہیں ہوئی ہوگی, وہ ان کے سامنے رکھیں گے. یہودی علماء ایمان لے آئیں گے اور 30,000 یہودی تو اسی وقت ایمان کو قبول کر لیں گے. اور اس کے بعد اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی امام اسی طرح سے قائل کریں گے کہ انطاکیہ کے پہاڑوں سے انجیل کے غیر محرف نسخے نکالیں گے. اور بہرحال اس طرح سے کوئی بھی عیسائی اور یہودی سب رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. روایات میں ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تو اس طرح سے مسلمان ہو ہی رہے ہوں گے, لیکن جو اور ممالک ہیں جیسے فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں یا مثلا جہاں پہ بدھزم ہے یا مثلا چینی ہیں, یہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے اور ان کے اندر بھی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگے گا. اچھا اسی طریقے سے پھر دیگر بڑی روایات ہیں اس کے بعد کہ سب آہستہ آہستہ. اچھا اس کے بعد پھر یہ حضرت عیسیٰ کا جو ایک واقعہ نماز پڑھنے کا ہے ہوگا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ ہر سال مکے میں حج کے لیے آیا کریں گے اور روایات میں ہے کہ تقریباً اپنے ظہور کے 40 سال بعد تک حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے, 40 سال بعد تک. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا. امام زمانہ خود حضرت عیسیٰ کی تجہیز و تکفین کریں گے, تمام رسومات کو انجام دیں گے اور اس اونی کپڑے میں حضرت عیسیٰ کو کفن دیا جائے گا جو حضرت مریم نے اپنے ہاتھوں سے بونا تھا, اسی میں ان کو کفن دیا جائے گا اور قدس میں حضرت مریم کی قبر کے قریب ہی حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا.
اچھا، اس دوران امام کی ہر جگہ پہ اس حد تک حمایت اور وہ سب کچھ شروع ہو چکے گی، مقبولیت، کہ امام کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت امام سیریا میں داخل ہوں گے وہاں بغیر جنگ کے داخل ہوں گے۔ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے روایت کہ یہودی تم سے جنگ کریں گے لیکن تم کو یہودیوں کے اوپر غلبہ دے دیا جائے گا۔ اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت حجت کوفے آ جائیں گے۔ ان کے کوفہ آنے کے بعد ہر شخص اپنے آپ کو کوفے میں پہنچانے کی کوشش کرے گا، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا۔ امام آ چکے ہیں، کوفے میں موجود ہیں، ہر مومن چاہے گا کہ میں کوفے کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ جب بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، بہت کم حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ مجھے کوفے میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو مجھے بہت محبوب ہے، یعنی ایک ایسا امام کے آنے کے بعد کوفہ شہر ہو چکے گا۔ اچھا، امام جتنا بھی کام ہے وہ تو سب کوفے جا کر کریں گے، یعنی کوفہ دارالحکومت ہوگا، جیسے کہ پچھلی گفتگو میں آیا، امام عالمی حکومت کا جو دارالخلافہ بنائیں گے وہ کوفے کو بنائیں گے، کام سارا کوفے میں کریں گے، لیکن آرام امام نجف جا کر کیا کریں گے، آرام نجف میں کیا کریں گے۔ اچھا، مسجد سہلہ کا جو علاقہ ہے اطراف میں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کے جو رہائش ہے وہ مسجد سہلہ کو قرار دیں گے، یعنی اس کے اطراف میں، کربلا کے راستے میں۔ کوفہ شہر بے انتہا وسیع ہو جائے گا، بلکہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ کوفہ، سہلہ، نجف، کربلا ایک ہی شہر کے مختلف محلے بن جائیں گے، اس حد تک ہوگا۔ بلکہ بہار الانوار کے اندر اور کے اندر تو باقاعدہ ایک روایت ہے چھٹے امام سے کہ کوفہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ ایک بالش زمین کی قیمت جو ہے وہ ایک سونے کے ٹکڑے کے برابر ہو جائے گی۔ سب لوگوں کی زبانوں اور دلوں پر فقط کوفے کا نام ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے جس وقت وہ مشہور روایات کے اندر ہے کہ نماز جمعہ جب ہوا کرے گی کوفے میں تو اس کی امامت خود امام زمانہ فرمایا کریں گے، اور لوگ دور دور سے اس نماز جمعہ کے اندر شرکت کے لیے آئیں گے، اور بلکہ شب جمعہ سے ہی لوگ کوفے پہنچنا شروع ہو جائے کریں گے کہ اگلے دن نماز جمعہ کے اندر ہم امام کی شریک ہو سکیں۔ 1000 دروازوں کی مسجد کوفے کے اندر ایک بہت بڑی امام زمانہ تعمیر کروائیں گے کہ جس وقت جمعہ امام پڑھایا کریں گے تو پورا شہر، روایات میں جملہ یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی شخص باقاعدہ تیز ترین سواریوں کے اندر بیٹھ کے بھی لوگ کوفے پہنچیں گے، لیکن وہ اس نماز کا ارادہ کر کے نکلیں گے لیکن پھر بھی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت میں شرکت سے رہ جائیں گے۔ اتنا کوفے کے اندر اتنا زیادہ رش ہو جائے گا کہ جو امام نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی ہم کچھ اور تفصیل ہے کہ امام اس کے بعد کون کون سی اصلاحات کو قائم کریں گے۔ بس ایک آج کیونکہ ایک تو تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا اور آج پوری کوشش کے باوجود، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج کسی طور پہ اس کو ختم کر دوں گا، بڑی معذرت، لیکن اتنی اس کے اندر تفصیل آتی چلی جاتی ہے کہ پھر اپنے آپ کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ امام زمانہ کی اس کو مکمل کریں گے۔ رجت کا تھوڑا سا ذکر آئے گا اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر قیامت کی گفتگو شاید اگلی دفعہ سے ہی ہم اسٹارٹ کر دیں۔ تو آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء